السلام علیکم اور خوش آمدید دا مسنگ ڈاٹس میں، وہ جگہ جہاں ہم ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں جنہیں چھونے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک سب سے زیادہ غلط سمجھے گئے موضوع پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ مختلف مذاہب کیوں موجود ہیں؟ کیا یہ تصور کسی اور دین سے لیا گیا تھا؟ کیا لوگوں نے ان مذاہب کو سیاست، طاقت یا تقویٰ کے لیے بنایا؟ کس کا اختیار ہے کہ وہ نیا مذہب شروع کرے، اور جب کوئی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا مذاہب نے اسلام کو مضبوط کیا یا پھر تقسیم؟ اس ایپیسوڈ میں ہم ان سوالوں کا سامنا کریں گے جو ایتھیسٹس، ایکس مسلمز، روایتی علماء اور ماڈرن مسلمز اٹھاتے ہیں۔ وہ سوال جن سے بہت لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر سوچنے والے مسلم کا حق ہے کہ ان کا جواب ملے۔ آؤ سچ کو سامنے لائیں، دلیل کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ اور علمی ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ اسلام کو سمجھنا کبھی بھی ٹیبو نہیں ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کھل کر بات کرنا آج کے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تاریخ کے ان پہلوؤں کو بغیر جھجک سمجھنا بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس گفتگو کی بنیاد پر غور کریں تو سب سے پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آخر ان مذاہب کا وجود شروع کہاں سے ہوا؟ ہاں، ظاہر ہے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دراصل ہیں کیا۔ صحیح۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر قرآن اور سنہ کو ایک کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر مان لیا جائے، یعنی وہ ٹھوس بنیاد جو بدلتی نہیں ہے۔ زبردست مثال ہے نا؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاہب وہ سافٹ ویئر ہیں جو اس ہارڈ ویئر کو مختلف حالات اور ثقافتوں میں چلنے کے قابل بناتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہارڈ ویئر وہی رہتا ہے، لیکن سافٹ ویئر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے حالات میں بہترین نتیجہ کیسے نکالا جائے۔ لیکن پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا ایک ہے، دین ایک ہے، تو چار الگ راستے کہاں سے آ گئے؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ سوال کیوں اٹھتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید مسلمانوں نے اس تصور کو یہودیت یا عیسائیت سے کاپی کیا تھا۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ یہ اعتراض بظاہر دلچسپ لگتا ہے، لیکن تاریخ اس کی مکمل نفی کرتی ہے۔ یہ کسی اور دین کی نقل ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر یہ فطری طور پر وجود میں آئے؟ بالکل، یہ اسلام کی اپنی خالصاً پیدائش ہے۔ مذہب کوئی الگ فرقہ یا نیا دین نہیں ہے، بلکہ قوانین سمجھنے کا ایک علمی طریقہ ہے۔ اچھا، یعنی جب 7ویں صدی میں اسلامی ریاست پھیلی تو نئے حالات سامنے آئے؟ صحیح کہا۔ کوفہ اور مدینہ کی تاریخ اس کی سب سے واضح مثال ہے۔ دونوں جگہ بالکل الگ ماحول تھا۔ کوفہ تو ایک نیا آباد ہونے والا شہر تھا نا؟ وہاں تو رومی اور فارسی ثقافتیں آپس میں مل رہی تھیں۔ ہاں، اور وہاں تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ اب اس نئے ماحول میں ایسے تجارتی مسائل پیدا ہو رہے تھے جو پہلے عرب کے صحراؤں میں نہیں تھے۔ بالکل، جیسے زمینداری کے نئے نظام۔ تو اس نئے ماحول میں امام ابو حنیفہ کو عقلی دلیل اور قیاس استعمال کرنا پڑا۔ قیاس یعنی پرانے قوانین کی بنیاد پر نئے نتیجے نکالنا؟ جی، انہوں نے دیکھا کہ اگر دین نے ایک قانون کسی مخصوص وجہ سے بنایا ہے اور وہ وجہ نئے مسئلے میں بھی موجود ہے تو وہی قانون لاگو ہوگا۔ یعنی انہیں حالات کی وجہ سے لچک دکھانی پڑی۔ اور مدینہ کی کہانی اس سے مختلف تھی۔ زمین آسمان کا فرق تھا۔ مدینہ میں ٹھہراؤ تھا۔ وہاں امام مالک نے لوگوں کے عملی طریقوں کو اہمیت دی۔ اسے عمل اہل مدینہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی نسلیں وہیں آباد تھیں۔ صحیح۔ ان کا ماننا تھا کہ مدینہ کے بازاروں میں جو ہو رہا ہے وہ سیدھا نبی کی زندہ سنت کا تسلسل ہے۔ یعنی دونوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے، فرق صرف مقامی ضرورتوں کا تھا۔ بالکل، یہی وہ سافٹ ویئر تھا جو مقامی ضرورتوں کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا۔ اگر یہ صرف مقامی حالات کا فرق تھا تو پھر اختلاف کو رحمت کہنے والی بات مجھے تھوڑی الجھا دیتی ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ علمی تنوع رحمت ہے، لیکن اگر تاریخ دیکھیں تو بغداد اور اندلس میں انہی مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان خونی فسادات ہوئے۔ یہ تاریخ کو ایک تلخ حصہ ضرور ہے۔ ایک مذہب کے قاضی نے دوسرے پر فتوے لگائے، تو جہاں مسلمان کا خون بہا رہا ہو وہاں یہ رحمت کیسے ہوئی؟ یہ تو فساد بن گیا۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں اصول اور فروع کا فرق جاننا ہوگا۔ اصول یعنی دین کی بنیادیں، جیسے خدا کی وحدانیت اور نماز روزہ۔ بالکل، ان پر تمام اماموں کا اتفاق تھا۔
اختلاف صرف فروع میں تھا، یعنی عبادت کی چھوٹی عملی باتوں میں۔ تو یہی میرا سوال ہے نا، نماز میں ہاتھ باندھنے کے طریقے پر تو کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ ان فسادات کی اصل وجہ مذہب کی تعلیمات نہیں تھیں، بلکہ تعصب تھا۔ تعصب یعنی اندھا قبائلی غرور اور سیاسی مقاصد۔ ہاں، جب حکومتی عہدے کسی ایک خاص مذہب والوں کو ملنے لگے تو لوگ پاور اور مال کے لیے اپنا مذہب بدلنے لگے۔ یعنی لوگوں نے ان علمی راستوں کو اپنے ذاتی مفاد اور انا کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ بالکل، انہوں نے اسے ایک سیاسی جھنڈا بنا لیا، جبکہ وہ عظیم امامز خود اس گھمنڈ سے کوسوں دور تھے۔ ان کا آپس میں کیسا رویہ تھا؟ وہ ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں، امام شافعی جب بغداد آئے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کی قبر کے قریب فجر پڑھائی، اچھا۔ اور انہوں نے نماز میں قنوت نہیں پڑھی اور نہ ہی رفع یدین کیا، جو ان کے اپنے اصولوں کا حصہ تھے۔ سبحان اللہ، بغیر رفع یدین کے؟ ہاں، جب لوگوں نے حیرت سے پوچھا تو فرمایا کہ میں اس قبر والے کے احترام میں انہی کے طریقے پر نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے! یہ تو علمی وسعت کی آخری حد ہے، اور سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے اس لچک کے بغیر اسلام اتنی تیزی سے مختلف ثقافتوں میں پھیل ہی نہیں سکتا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اگر ساری دنیا کے لیے صرف ایک ٹھوس قانون ہوتا تو سائبیریا کے برفانی علاقوں سے لے کر افریقہ تک لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا۔ بالکل، لیکن یہاں سے آج کے دور کا ایک نیا سوال نکلتا ہے۔ جی، اگر ان عالموں نے اپنے زمانے کے حساب سے اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تھا، جی، تو آج ہم اپنا 5واں مذہب کیوں نہیں بنا لیتے؟ آج کل تو دنیا بالکل ہی بدل چکی ہے نا۔ یہ نئے پڑھے لکھے لوگوں کا سب سے عام سوال ہے۔ ظاہر ہے اے آئی فیصلے کر رہی ہے، کرپٹو کرنسی چل رہی ہے، خلائی سفر عام ہو رہا ہے، کیا ہم انہی قدیم قوانین میں قید ہیں؟ ہرگز قید نہیں ہے، لیکن ایک مکمل نیا مذہب بنانے کے لیے کسی شخص کو علمی زبان میں مجتہد مطلق ہونا پڑتا ہے۔ مجتہد مطلق، یہ درجہ آج کا کوئی پی ایچ ڈی عالم حاصل نہیں کر سکتا۔ ان شرائط کو آپ پی ایچ ڈی سے نہیں تول سکتے۔ اس شخص کو عربی زبان کی باریکیوں پر اس حد تک عبور ہونا چاہیے کہ وہ ایک لفظ کی ہزاروں سال پرانی تاریخی بنیاد سمجھ سکے۔ اچھا، اور کیا ضروری ہے؟ ہزاروں احادیث ان کی سند کے ساتھ حفظ ہونی چاہیے، اور سب سے اہم، ناسخ اور منسوخ کا مکمل علم لازمی ہے۔ یہاں میں آپ کو روکتی ہوں، یہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اگر قرآن سامنے ہے تو بات واضح ہونی چاہیے نا؟ دیکھیں، وقت کے ساتھ بعض احکامات بدل لیے گئے تھے۔ اگر کسی کو یہی نہیں پتا کہ کون سا قانون پہلے آیا اور کس نے پچھلے قانون کو منسوخ کیا یعنی کینسل کیا، تو وہ غلط فتویٰ دے بیٹھے گا۔ بالکل، وہ ایک عام انسان کو اس قانون پر عمل کروا دے گا جو برسوں پہلے باطل ہو چکا ہے۔ اور ہاں، اسے دنیا داری اور انا سے آزاد ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ سب دیکھیں تو آج کی اس دنیا میں کوئی ایک اکیلے انسان ان تمام معیارات پر پورا نہیں اتر سکتا۔ صحیح بات ہے، آج علم اتنا وسیع اور پیچیدہ ہو چکا ہے۔ تو کیا نظام وہیں رک گیا ہے؟ آج کے مسائل کا حل کون نکالے گا؟ نظام رکا نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی شکل بدل لی ہے۔ آج کل ایک فرد کے بجائے فقہ کاؤنسلز کام کر رہی ہیں، جیسے انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی۔ صحیح، وہاں ایک بڑی میز پر دنیا بھر کے عالم، اکانومسٹ اور سائنسدان موجود ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعی سوچ کا نظام ہے۔ حقہ دہی کے کیا امکانات ہیں؟ پھر تمام عالم مل کر اجماع یعنی مشترکہ فیصلے کے ذریعے ایک صحیح حکم نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو آج کے دور کا ایک بہترین گلوبل راستہ بن گیا۔ الحمدللہ نظام میں ٹھہراؤ نہیں آیا۔ ویسے یہ اجتماعی راستہ زیادہ محفوظ بھی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتی ہوں جو ان بحثوں سے تنگ آ کر دین چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ایتھیسٹس اور ایکس مسلمز کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، ان کے دلوں میں کچھ سخت سوالات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام ایک مکمل دین ہے تو اس میں اتنا اختلاف اور تصادم کیوں ہے؟ یہ اعتراض واقعی چبھنے والا لگتا ہے بظاہر۔ وہ تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہ چوز یور اون ایڈونچر گیم بن گیا ہے؟ جو آسان فتویٰ لگا وہ اٹھا لیا۔ ایک عام انسان اس تصادم کو کیسے دیکھیں؟ اگر ہم اسے تحقیق کی روشنی میں دیکھیں تو اسے علمی تنوع کہتے ہیں۔ خدا کے نزدیک سچ ایک ہی ہے، لیکن انسانی سمجھ مختلف ہو سکتی ہے۔
یعنی خدا نے جان بوجھ کر ان قوانین میں لچک رکھی ہے؟ بالکل، کچھ نصوص کے الفاظ اس قدر لچکدار ہیں کہ ان کے ایک سے زیادہ نتیجے نکل سکیں۔ اسے ضمنی الدلائل کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قوانین پتھر پر لکیر جیسے ہوتے تو آج کی دنیا میں وہ اصول فٹ ہی نہ آتے۔ آپ نے میری بات پوری کر دی۔ خدا کی طرف سے یہ لچک کسی نقص کا نتیجہ نہیں، بلکہ مکمل حکمت ہے۔ لیکن لوگ اس لچک کا غلط فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں نا، جسے فتویٰ شاپنگ کہتے ہیں۔ ہاں، اپنی پسند کا فتویٰ تلاش کرنا۔ کلاسیکل علماء نے ایسے عمل کو سخت ناپسندیدہ اور بعض صورتوں میں حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ صرف اپنی سہولت کے لیے ہو۔ صحیح۔ یہاں ہوا یعنی ذاتی خواہشات اور ضرورہ یعنی اصلی مجبوری میں فرق کرنا ضروری ہے۔ مذہب کا مقصد انسان کو قانون کا پابند کرنا ہے، نہ کہ اس کی انا کے آگے ہتھیار ڈالنا۔ اور جہاں واقعی شدید مجبوری آتی ہے وہاں فقہ کاؤنسلز عوام کی بھلائی کے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں۔ بالکل، مقصد شریعت کی حفاظت ہوتا ہے، اسے کھیل تماشا بنانا نہیں۔ یہ فرق واقعی آنکھیں کھولنے والا ہے۔ خیر، اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اچانک ایک ایسی حقیقت میرے دماغ میں آ رہی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کو ختم کر رہی ہے۔ وہ کون سی بات ہے جو آپ کو اس وقت انتہائی خطرناک لگ رہی ہے؟ وہ ہے آج کل کا انٹرنیٹ مذہب۔ لوگ روایتی اصولوں کے بجائے سیدھا ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے فتوے سن کر دین سیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعی ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ روایتی مذاہب ایک مکمل کلینکل نظام تھے۔ ہاں، اور اب انٹرنیٹ پر تو بغیر کسی پس منظر کے فتوے بنٹ رہے ہیں۔ بالکل، پہلے ایک صنعت تھی، طالب علم استاد سے سیکھتا تھا، اب لوگ بغیر باریکیوں کے جانے اپنا علاج خود شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا ہے جیسے کوئی انٹرنیٹ پر پڑھ کر بغیر ڈگری کے کسی کا آپریشن کرنے لگ جائے۔ نتیجہ تو جان لیوا ہی ہوگا۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی ناقص علم کی وجہ سے آج معاشرے میں شدید قسم کی انتہا پسندی اور کشمکش پیدا ہو گئی ہے۔ عوام کے دلوں میں سختی انہی فتووں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یہی وقت کی اہم فکر ہے کہ ہم جو علم لے رہے ہیں اس کا سرچشمہ کہاں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں، اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔